نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين كان عليا في درجات فاطما في تطهيرات حسنا في صفات حسينا في تجليات زين العابدين بعبادات باكرا في علم الأولين والآخرين بمعلومات صادقا في أقوال كاظما في جميع أحوال متمكنا في مقام الرضا جوادا في عند العطا هاديا إلى سبيل النجاة عسكريا مع الغجاة مهديا إلى طريق اليقين غوث العالمین معین الملت والدین۔ اے مظہر نور خدا ولگ العلا بکمالہ، اے مظہر نور خدا ولگ العلا بکمالہ، مولا علی مشکل کشا کشفت تجا بجمالہ، حسنین جان فاطمہ حسنت جمیع خصالہ، یعنی محمد مصطفیٰ صلو علیہ وآلہ، یعنی محمد مصطفیٰ صلو علیہ وآلہ۔ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، خلقت انا وعلی من نور واحد وقفوہم انہم مسئولون۔ ممبر نور پہ جلوہ بار علماء اہل سنت، میرے بڑے بھائی مولانا ابوالکلام سعدی صاحب، تمام صوفیاء اکرام، محفل میں موجود بچوں، بزرگوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سلام کی آواز بڑے دھیرے دی آپ نے، جواب جو دیا دیکھیے تعداد پر نہ جائیں، ہم حسینی ہیں، کربلا میں 72 تھے، بدر میں کم تھے، احد میں کم تھے۔ مومنین کی تعداد ہمیشہ کم ہوتی ہے، اپنی تعداد پر پریشان نہ ہو، مولا چاہیں گے تو اور بھی آ جائیں گے۔ سلام کا جواب جس پرجوش طریقے سے میں نے آپ کو سلام کیا، اس پرجوش طریقے سے مجھے سلام کا جواب دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کچھ سننے سنانے سے قبل آپ سبھی سے گزارش کرتا ہوں کہ حسنین کے نانا، سیدہ کے بابا، مولا علی کے مولا، نبی مکرم حضور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد وآل محمد وبارک وصلو علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میرے خطاب شروع کرنے سے قبل ایک کلام جو مجھے بہت عزیز ہے، جو ہم سب کی گردنوں کی مالک سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ نفیسہ جاہدہ سیدہ ماں فاطمہ الزہرا خاتون جنت سلام اللہ تعالیٰ علیہا کی شان میں رقم ہے، وہ کلام میں آپ کے گوش گزار کر دوں، محبت سے سنیں۔ سورہ قدر کا یہ نعرہ ہے، سورہ قدر کا یہ نعرہ ہے، آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے، آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے،
جس کو مختار امر کہتے ہیں، جس کی راتوں کو قدر کہتے ہیں، صبح کو جس کی فجر کہتے ہیں، شام کو جس کی عصر کہتے ہیں، شام کو جس کی عصر کہتے ہیں، ہر زمانے میں جس کا قبضہ ہے، ہر زمانے میں جس کا قبضہ ہے، آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے، آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے، جس کو مختار امر کہتے ہیں، جس کی راتوں کو قدر کہتے ہیں، صبح کو جس کی فجر کہتے ہیں، جس کی چوکھٹ پہ کعبہ جھکتا ہے، جس کی چوکھٹ پہ کعبہ جھکتا ہے، آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے، آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے۔ میں نے بہت محفلیں پڑھی ہیں لیکن چھاؤنی کے لوگ بڑے سست نظر آتے ہیں مجھے، کیونکہ جہاں علی والے بیٹھے ہوں اور سیدہ پاک کی تعریف ہو، قسم خدا کی وہ کرسیوں پہ اتنی آسانی سے نہیں بیٹھتے، کلام سن کے مچل جاتے ہیں۔ تو شاید یہ کلام آپ کو سمجھ میں نہیں آیا، تو اپنے کتاب کی طرف چلوں گا میں، اور جو نوجوان وہاں کھڑے ہوئے ان سے گزارش کروں گا تھوڑے قریب آ جائیں، وہ جو نوجوان ادھر کھڑے ہوئے ہیں ان سے گزارش کروں گا تھوڑا قریب آ جائیں۔ ہیں مدحت حسین کے عنوان نئے نئے، ہیں مدحت حسین کے عنوان نئے نئے، لاؤں کہاں سے لفظوں کے قرآن نئے، ہیں مدحت حسین کے عنوان نئے نئے، لاؤں کہاں سے لفظوں کے قرآن نئے نئے، جھولا جھلاؤں پیار کروں نوکری کروں، جھولا جھلاؤں پیار کروں نوکری کروں، ہیں قلب جبرائیل کے ارمان نئے نئے، ہیں قلب جبرائیل کے ارمان نئے نئے۔ اور جو میں شعر اگلا پڑھنے جا رہا ہوں، میں جانتا ہوں کہ عاشق علی خاموش نہیں رہیں گے، اور ان کے ابو طالب تم سمجھنا آؤ گے، ان کے ابو طالب تم سمجھنا آؤ گے، جو مسلمان ہوئے ہیں ابھی نئے نئے، جو مسلمان ہوئے ہیں ابھی نئے نئے۔ جب بھی کرو خاندان علی کی بات کرو، خاندان علی کی بات کرو، جب بھی کرو روشنی کی بات کرو، تمہاری نسلوں میں بزدلی نہ رہے، اسی لیے اپنے گھر میں حیدر کی بات کرو۔ سبحان اللہ۔ نہ بھول کر بھی تم کسی کی بات کرو، نبی کا ذکر کرو، بس علی کی بات کرو۔ پہلے حیدر کو مان لو مولا، پہلے حیدر کو مان لو مولا، پھر ہم سے دوستی کی بات کرو۔ پہلے حیدر کو مان لو مولا، پھر ہم سے دوستی کی بات کرو۔ کون علی؟ علی وہ جس کے بارے میں میرے آقا نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمائیں، خلقت انا وعلی من نور واحد۔ اس حدیث کو فضائل صحابہ میں امام احمد بن حنبل نے، سید محمود آلوسی بغدادی نے تفسیر روح المانی میں، اور سید محب الدین تبری نے ریاض النظرہ میں لکھا۔ کیا لکھا؟ کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں اور علی ایک نور سے خلق کیے گئے، مجھے اور علی کو اللہ نے آدم کی تخلیق کے 14,000 سال پہلے خلق کیا۔ اے انسان، علی کو، علی کا وجود آج کی بے زبان کتابوں میں نہ ڈھونڈ، علی وہ ہے جس کا وجود جناب آدم علیہ السلام کی تقلید کے 14,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کے ساتھ خلق فرمایا۔ جس طرح میرے نبی فرماتے ہیں کنتو نبیّا والآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم
مٹی اور پانی کے درمیان تھے، اور میں آدم کی تقلید کے 14,000 سال پہلے عالم ارواح میں تمام نبیوں کو نبوت بانٹتا رہا۔ سبحان اللہ۔ جس طرح میرے نبی عالم ارواح میں تمام نبیوں کو نبوت بانٹتے رہے، اسی طرح میرے مولا حیدر کرار صاحب ذوالفقار غالب کل غالب علی ابن ابی طالب عالم ارواح میں چاہے جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ روح اللہ تک جتنے بھی ولی گزرے، ان تمام ولیوں کو عالم ارواح میں ولایت بانٹنے والی ذات میرے مولا حیدر کرار کی ہے۔ اس حدیث کو مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سر ہندی نے اپنے مکتوبات فارسی میں لکھا، اور قاری ثناء اللہ پانی پتی نے تفسیر مظہری جلد 2 صفحہ نمبر 119 سے 120 تک کیا لکھا کہ مولا علی کا وجود جناب آدم کی تقلید کے 14,000 سال پہلے تھا، اور مولا علی علیہ السلام جس طرح میرے نبی تمام امتوں میں تمام نبیوں کو نبوت بانٹتے رہے، اس طرح میرے مولا حیدر کرار غالب کل غالب علی ابن ابی طالب علیہ السلام جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تلک جتنے بھی ولی گزرے، ان تمام ولیوں کو ولایت بانٹنے والی ذات میرے مولا حیدر کرار۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بے شک۔ ابھی ماں کے شکم میں نہیں آئے، ابھی دنیا میں وجود ظاہر نہیں ہوا، اس سے پہلے تمام ولیوں کو ولایت بانٹی میرے مولا حیدر کرار۔ بے شک۔ کون علی؟ آگے بتاتا چلو۔ علی وہ ہیں جو اس دنیا میں بھی نبی کے ساتھ شانہ بشانہ رہے۔ جب میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم ہوا، اللہ نے یہ حکم دیا کہ اے میرے محبوب، اب تم اپنی نبوت کا اعلان کرو، بڑے پیمانے پر اپنے دین کو پھیلاؤ، تو میرے نبی نے تمام خاندان بنو ہاشم کو اکٹھا کیا، اپنے چچاؤں کو، اپنے بھائیوں کو اکٹھا کیا۔ اس حدیث کو مسند امام احمد ابن حنبل نے حدیث نمبر 3061 میں لکھا۔ کیا لکھا کہ جب نبی نے نبوت کا اعلان کیا، تمام خاندان بنو ہاشم کو اکٹھا کیا اور کہا، اے میرے چچاؤ، اے میرے خاندان والوں، اللہ کا حکم آیا ہے کہ اب اللہ کا دین بڑے پیمانے پر پھیلانا ہے، تم میں سے کون میری مدد کرے گا، کون میرا نائب بنے گا، کون میرا خلیفہ بنے گا؟ من منکم یوالینی، کوئی کھڑا نہیں ہوا، سب خاموش رہے۔ میرے مولا جن کی عمر اس وقت 12 سال تھی، مولا کھڑے ہوئے، انا یا رسول اللہ، یہ علی آپ کا ساتھ دے گا۔ رسول اللہ نے کہا، علی بیٹھ جاؤ۔ پھر دوسری بار میرے نبی نے کہا، من منکم یوالینی، اللہ کا حکم آیا ہے کہ اللہ کے دین کو بڑے پیمانے پر پھیلانا ہے، تم میں سے کون میرا نائب بنے گا، کون میرا خلیفہ بنے گا؟ دوسری بار پھر مولا علی کھڑے ہوئے اور کہا، انا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ رسول اللہ نے کہا، علی بیٹھ جاؤ۔ کوئی نہیں کھڑا ہو رہا بنو ہاشم سے، کیونکہ کھڑا ہونا تائید کی بات کرنا ہے، جو کھڑا ہوگا رسول اللہ کی تائید کرے گا، پورا قریش اس کا دشمن ہو جائے گا۔ رسول اللہ کی اطاعت کے لیے کھڑا نہیں ہوا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ رسول اللہ کی اطاعت کے لیے کھڑا ہونا مطلب تمام خاندان قریش اور تمام مکہ والوں سے دشمنی مول لینا ہے۔ پھر رسول اللہ نے تیسری بار کہا، من منکم ایکم یوالینی، تم میں سے کون اے بنو ہاشم خاندان میرا ساتھ دے گا، میرا نائب بنے گا، میرا خلیفہ بنے گا؟ تیسری بار بھی میرے مولا حیدر کرار کھڑے ہوئے اور کہا، انا یا رسول اللہ، میں آپ کی تائید کروں گا، میں آپ کا خلیفہ بنوں گا، میں آپ کا نائب بنوں گا۔ اے چھاؤنی والوں، غور سے سنو، جب تیسری بار میرے مولا حیدر کرار کھڑے ہوئے رسول اللہ کی اطاعت کے لیے، تو رسول اللہ نے کہا، یا علی انت ولی فی الدنیا و فی الآخرہ، یا علی اس دنیا میں بھی تو میرا نائب ہے، یا علی آخرت میں بھی تو میرا نائب اور خلیفہ ہے۔ ماشاءاللہ، بے شک، اس دنیا میں بھی علی تو میرا نائب ہے اور آخرت میں بھی تو میرا نائب اور خلیفہ ہے۔ اب جس کو بھی اس دنیا میں رسول اللہ کی مدد چاہیے، یا تو رسول اللہ کریں گے یا مولا علی کریں گے۔ جب میدان محشر میں جس کو شفاعت چاہیے، یا تو رسول اللہ کریں گے یا مولا علی کریں گے۔ حوض کوثر کا پانی چاہیے، یا تو رسول اللہ پلائیں گے یا مولا علی پلائیں گے۔ بے شک، بے شک، حق ہے۔ کون علی؟ علی وہ ہے جسے رسول اللہ امت میں مشکل کشا بنا کر چھوڑ کے گئے۔ علی وہ ہے جسے رسول اللہ اس امت میں مشکل کشا بنا کر چھوڑ کے گئے۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا، اہل سنت کے دوسرے خلیفہ خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں۔ اس حدیث کو
امام بخاری نے کتاب التفسیر میں لکھا، جس کے راوی سیدنا سعید بن زبیر ہیں۔ امام بخاری نے اس حدیث کو سیدنا سعید بن زبیر سے لکھا، اور سیدنا سعید بن زبیر نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے سنا، عبداللہ ابن عباس نے خود حضرت عمر سے سنا۔ کیا سنا؟ آپ فرماتے تھے کہ ہم صحابہ میں سب سے بڑا قرآن کا قاری ابی بن کعب ہے۔ قرآن کا دیکھیے، بچے شور نہ کریں، خاموشی سے سنیں، کہ ہم صحابہ میں سب سے بڑا قاری قرآن کا قاری ابی بن کعب ہے، اور ہم میں سب سے بڑا عالم، فقیہ، قاضی اور جج علی ابن ابی طالب ہے۔ آگے اس بات کو فضائل صحابہ میں امام احمد ابن حنبل نے لکھا۔ کیا لکھا؟ کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی مشکل شرعی مسئلہ، کوئی کٹھن مسئلہ، کوئی دقیق مشکل شرعی مسئلہ حضرت عمر کی بارگاہ میں آتا اور مولا علی اس جگہ موجود نہ ہوتے تو آپ اللہ کی پناہ۔ اگر کوئی بھی مشکل مسئلہ حضرت عمر کے پاس آتا اور اس جگہ مولا علی موجود نہ ہوتے تو آپ اللہ کی پناہ مانگتے، کیونکہ آپ فرماتے ہیں کہ چاہے علمی ہو، چاہے کوئی بھی مشکل ہو، وہ علی کے بغیر حل نہیں ہوتے۔ یعنی امت کا مشکل کشا مولا علی کو مشکل کشا ٹائٹل جو دیا وہ سیدنا عمر نے دیا۔ کوئی بھی مشکل علی کے بغیر حل نہیں ہے۔ اور آگے امام ابن عبد البر نے الاستیاب میں اتنا تک لکھا کہ سیدنا عمر فرماتے لولا علی لا ہلاک عمر، اگر علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ سیدنا عمر تمام امت کو یہ پیغام دے کے گئے ہیں، اے امت مسلمہ سنو، اگر تم علی کو چھوڑ دو گے تو تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ یہ الفاظ میرے نہیں، کسی مولوی کے نہیں، سیدنا عمر کے ہیں کہ اگر علی کو چھوڑ دو گے تو تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ آگے چلیں، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کون علی۔ میں جانتا ہوں کہ جب بھی ہم محفل میں مولا حیدر کرار کا ذکر کرتے ہیں تو کچھ لوگوں کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی، اور ہوگی بھی نہیں، کیونکہ میرے نبی فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث نمبر 240 ہے، مولا علی کے لیے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ صرف مومن علی سے محبت کرے گا اور منافق علی سے بغض رکھے گا۔ مومن فقط وہ ہوگا جو علی سے محبت کرے گا، اور منافق وہ ہوگا جو علی سے بغض رکھے گا۔ تبھی تو شاعر نے کہا کہ اندھیریوں سے اجالے نکال دیتا ہے، ایسی اذان تمہارا بلال دیتا ہے، اور خدا جسے اوزے کمال دیتا ہے اسے بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے، اور نبی کے ذکر سے دل کو سکون ملتا ہے، علی کا ذکر لہو کو ابال دیتا ہے۔ کسی کو جانچنا ہو تو یا علی کہہ دو، کسی کو جانچنا ہو تو یا علی کہہ دو، یہ وہ عمل ہے جو شجرے کھنگال دیتا ہے، یہ وہ عمل ہے جو شجرے کھنگال دیتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ امام احمد ابن حنبل نے تو اتنا کہا کہ رسول اللہ نے جتنی حدیثیں مولا علی کے لیے فرمائی تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کسی کے لیے نہیں فرمائی، کیونکہ مولا علی رسول اللہ کے محبوب ہیں، محب ہیں۔ اور صرف رسول اللہ کے ہی نہیں، جامع ترمذی میں حضرت انس ابن مالک انصاری سے حدیث ہے کہ آپ فرماتے ہیں، حدیث طاہر، جس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ علی صرف رسول اللہ کے ہی محب نہیں، آپ اللہ کے بھی محب ہیں۔ انس ابن مالک فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ کے پاس ایک بھنا ہوا پرندہ لایا گیا، آپ نے اللہ سے دعا فرمائی کہ اللہ میری اس امت میں، میری اس مخلوق، تیری اس مخلوق میں تو اس شخص کو میرے پاس یہ پرندہ کھانے کے لیے بھیج دے جو تیرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہو۔ حضرت انس ابن مالک فرماتے ہیں ہم دیکھ رہے تھے کون آتا ہے، جتنے میں مولا علی حیدر کرار اس محفل میں آئے اور آپ نے رسول اللہ کے ساتھ وہ بھنا ہوا پرندہ کھایا۔ حدیث طاہر سے ثابت ہے کہ مولا علی صرف رسول اللہ کے ہی محبوب نہیں، آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بھی محبوب ہیں۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ ہے علی۔ اور آگے اور بتاتا چلوں کہ علی کون؟ حضرت معاذ بن جبل مسند فردوس
جلد 2 حدیث نمبر 2725 میں فرماتے ہیں، حضرت معاذ بن جبل اس حدیث کے راوی ہیں، حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے مجھ سے کہا، اے معاذ سنو، علی کی محبت ایک ایسی نیکی ہے جس کے ہوتے ہوئے کوئی برائی، کوئی گناہ اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور علی کا بغض ایک ایسی برائی ہے جس کے ہوتے ہوئے کوئی نیکی، کوئی اچھائی اسے فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ اے علی سے محبت کرنے والوں، تمہیں مبارک ہو جو علی سے محبت کرتے ہیں، کوئی برائی ان کا کوئی نقصان نہیں کر سکتی، اور جو لوگ علی سے بغض رکھتے ہیں، کوئی نیکی، کوئی اچھائی انہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ بے شک، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ کیسے؟ سورہ صافات کی آیت ہے، وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، جب کچھ لوگ میدان محشر سے بچتے بچاتے ہوئے جنت کے دروازے کی طرف بھاگیں گے تو اللہ کہے گا ان کو روکو، ان سے ابھی سوال ہو۔ اللہ کون سا سوال؟ یہ محشر سے آ گئے، میزان سے آ گئے، پلسرات سے آ گئے، اب کون سا سوال؟ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، ان سے ابھی علی ابن ابی طالب کی محبت و مودت کا سوال ہوگا، اور جو شخص علی کی محبت میں پاس ہو جائے گا اللہ اسے جنت کا ٹکٹ دے گا۔ یعنی تمام علی کے چاہنے والوں تمہیں مبارک ہو، کیونکہ میدان محشر میں مولا علی کی محبت ہمیں جنت میں ویزے اور ٹکٹ کا کام دلائے گی۔ بے شک، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جن کو علی سے محبت ہوگی وہ جنت کی طرف چلے جائیں گے، اور جب جو لوگ علی سے محبت کرنے والے علی کی محبت میں پاس ہو کر جنت کے دروازے پر جائیں گے، ابھی جب ہم پروگرام کے بعد ہمارے گھر پہ جائیں گے تو ہم اپنی بیل اور ڈول بیل بجائیں گے تو اس سے آواز کرے گی، اور جب جنتی جنت کے دروازے پر جائے گا اور قندیل جنت کو جنت کے دروازے سے ٹکرائے گا، کہے گا یا اللہ تعالیٰ تمام محبان رسول، تمام محبان پنجتن اب جنت کے دروازے پہ آ گئے، ہم تیرے در کو کھٹکھٹاتے ہیں۔ تو جب قندیل جنت جنت کے دروازے سے ٹکرائے گی تو آواز آئے گی یا علی یا علی۔ السوائق المحرقہ، امام ابن حجر مکی نے اس حدیث کو اپنی کتاب میں لکھا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یا اللہ، ہر جگہ علی، کعبے میں علی، منبر میں علی، دوش پیمبر پہ علی، تو اللہ نے جواب دیا کہ ہر جا علی ملیں گے، نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے۔ کوئی بھی علی والا اٹھے نہ رہے دل لگائے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے حیدری، محفل حسین، محفل حسین، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ حافظ ابو بکر احمد بن موسیٰ مردوی اصفہانی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب مناقب مرتضوی میں لکھتے ہیں کہ جب میرے آقا نبی کریم کو معراج میں لے جایا گیا اور میرے آقا کو جنت کا دروازہ دکھایا تو میرے آقا نے سونے سے، کون لکھ رہے ہیں؟ اہل سنت کے امام لکھ رہے ہیں، سونے سے جنت کے دروازے پر یہ لکھا ہوا دیکھا۔ کیا لکھا تھا؟ کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، علی ولی اللہ، فاطمہ تو امت اللہ، الحسن الحسین صفوت اللہ۔ سبحان اللہ۔ کون لکھ رہے ہیں؟ اہل سنت کے امام لکھ رہے ہیں، نام ہے حافظ ابو بکر احمد بن موسیٰ اصفہانی رحمت اللہ علیہ۔ جنت کے دروازے پر سونے سے کیا لکھا ہے؟ کہ محمد اللہ کا حبیب ہے، علی اللہ کا ولی ہے، فاطمہ اللہ کی پاکیزہ بندی ہے، اور امام حسنین کریمین اللہ کے چنے ہوئے ہیں۔ امام حسنین کریمین اللہ کے چنے ہوئے ہیں، یہ ہے علی۔ یعنی کہ جو حدیث میں نے فرمائی تھی الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ میرے یہ دونوں بیٹے حسنین کریمین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور ان کی ماں جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور ان کے بابا علی المرتضیٰ ان دونوں سے افضل ہے۔ یعنی کہ جس کا مکان یعنی جنت کے مالک امام حسنین کریمین علیہ السلام، تبھی تو امام حسنین کریمین
سیدہ پاک مولا علی اور رسول اللہ کا نام جنت کے دروازے پر گولڈن ورڈز میں لکھا ہے۔ بے شک حق ہے، سبحان اللہ۔ اور عاشقوں یہ حدیث سن کر مچل جانا، مستدرک علی صحیحین حدیث نمبر 4723 میں رسول اللہ فرماتے ہیں، راوی خود مولا علی ہے، کیا فرماتے ہیں؟ علی جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا جانتے ہو؟ یا رسول اللہ معلوم نہیں، کہ سنو جنت میں سب سے پہلے میں محمد رسول اللہ، تم علی، فاطمہ میری بیٹی اور یہ میرے دونوں بیٹے امام حسنین کریمین جائیں گے۔ اب خوشخبری سنا دوں یا تمام بیٹھے لوگوں کے؟ مولا علی نے پوچھا یا رسول اللہ ہمارے چاہنے والے کہاں ہوں گے؟ ہمارے چاہنے والے کہاں ہوں گے؟ تو رسول اللہ فرماتے ہیں مستدرک علی صحیحین میں امام حاکم نے لکھا کہ علی تمہارے، میرے، فاطمہ اور حسنین کے چاہنے والے تمہارے پیچھے پیچھے جنت میں جائیں گے، کہو سبحان اللہ۔ تمہارے پیچھے پیچھے جنت میں جائیں گے۔ اور میدان محشر سنا دوں کہ کون کس طرح جائے گا؟ جب میدان محشر ہوگا کوئی کسی کا نہ ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا، سب کو نفسی نفسی پڑی ہوگی، گناہگار اپنے پسینے میں تر ہوگا، تمام گناہگار اپنا حساب دے رہے ہوں گے، تو اس وقت منادی ایک ندا دے گا، یا اہل الجم، یا اہل الجم نکیسو رؤوسکم وغضوا ابصارکم وحتی تمر فاطمہ بنت محمد رسول اللہ۔ اہل محشر نگاہ جھکا لو، فاطمہ بنت محمد کی سواری گزرنے والی ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ اہل محشر جہاں پر کسی کو کسی کے لیے پردہ کرنے کا حکم نہیں ہوگا، وہاں تمام انبیاء موجود ہوں گے، تمام صحابہ، تمام مومنین، تمام اولیاء موجود ہوں گے، وہ کسی کو کسی کے لیے پردہ کرنے کا حکم نہیں ہوگا۔ لیکن یہ مناقب سیدہ کائنات کہ جب سیدہ کائنات میدان محشر میں آئیں گی، 70,000 حضروں کا جرم ہوگا اور اللہ فرمائے گا کہ اہل محشر نگاہ جھکا لو، فاطمہ بنت محمد کی سواری نکلنے والی ہے۔ اور پھر اس با پردہ ماحول میں سیدہ کائنات وہاں سے گزر جائیں گی، اس طرح کہ آپ کو کسی نے دیکھا بھی نہ ہو۔ پھر اس کے بعد کنز العمال کی جلد 5 مسند امام احمد ابن حنبل میں مولا علی خود اس حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے مجھ سے کہا، محبت سے سنیں، رسول اللہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ علی میدان محشر میں سوائے 4 کے کسی کو سواری نہیں ملے گی، میں براق نامی اٹھنی پر ہوں گا، حضرت صالحہ علیہ السلام اس اٹھنی پہ ہوں گے جس اٹھنی کی کونچے آپ کی امت نے کاٹی تھی، اور تیسری غزوہ نامی اٹھنی اس پر سیدنا امیر حمزہ ہوں گے، اور چوتھی جنت کی اٹھنی پر علی تو بیٹھا ہو۔ میدان محشر میں اللہ لواء الحمد یعنی میرا علم مجھے دے گا، یہاں کالا علم لگا ہوا ہے میں نے دیکھا، تو علم صرف رسول اللہ کا ہی نہیں، میدان محشر میں اللہ کا ایک علم ہوگا جس کو لواء الحمد کہتے ہیں، وہ لواء الحمد والا جھنڈا اللہ اپنے محبوب نبی کریم کو دے گا، اور نبی کریم فرماتے ہیں علی وہ جھنڈا، وہ لواء الحمد میں تجھے دوں گا، اور تو وہ لواء الحمد جنت کی نورانی اٹھنی پر بیٹھ کر اٹھائے گا، اور اللہ کے عرش کے آگے لواء الحمد لے کر کھڑا ہوگا اور پڑھے گا علی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جب مولا علی کی یہ شان میدان محشر میں تمام اہل محشر دیکھیں گے تو فرشتے کہیں گے یہ تو کوئی مقرب فرشتہ لگتا ہے، یہ تو کوئی رسول یا نبی لگتا ہے، یہ تو کوئی اللہ کا عرش اٹھانے والا فرشتہ لگتا ہے۔ اللہ کہے گا اے فرشتوں کہو یہ کون ہے؟ تو فرشتے جواب دیں گے یہ کوئی اللہ کا مقرب فرشتہ نہیں، یہ کوئی اللہ کا نبی نہیں، یہ کوئی اللہ کا عرش اٹھانے والا نہیں، یہ تو رسول اللہ کی امت کا صدیق اکبر علی ابن ابی طالب ہے، یہ تو رسول اللہ کی امت کا صدیق اکبر علی ابن ابی طالب۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ، کہیں گے کہ یہ رسول اللہ کی امت کا صدیق اکبر علی ابن ابی طالب ہے۔
اور مودۃ القربہ میں علامہ شافعی فرماتے ہیں کہ لواء الحمد کیا ہے؟ لواء الحمد 1600 سال کی مسافت والا جھنڈا ہوگا. یعنی آپ کو کامن میں سمجھا دوں، ایک ایسا جھنڈا کہ آج کوئی گھڑ سوار گھوڑے پہ بیٹھے اور 1600 سال تک دوڑتا رہے تو 1600 سال تک دوڑنے کی نعرہ مسافت، تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ 1600 حیدری. سال تک دوڑنے کی یہ حاجی مسافت، صوفی عبدالباری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. 1600 سال کی مسافت لیے اللہ کا علم لواء الحمد ہوگا. یعنی 1600 سال کی جس کی مسافت ہے وہ لواء الحمد ہے. زمرد کا ڈنڈا لواء الحمد کا ہوگا اور سرخ یاقوت یعنی ریڈ کلر کا پرچم ہوگا. ریڈ کلر کا پرچم ہوگا اللہ کے علم کا. اور بلیک کلر کس کا؟ رسول اللہ کے علم کا. مستدرک علی صحیحین میں امام حاکم لکھتے ہیں کہ جب خراسان سے کالے جھنڈے والی فوج آتی دیکھو جس میں خلیفۃ اللہ مہدی ہوں گے تو اس سے بیعت کر لینا. یعنی کالا جھنڈا رسول اللہ کا اور لال جھنڈا اللہ کا لواء الحمد، یعنی سرخ یاقوت کا اس کا فریرہ ہوگا. اور مودۃ القبریٰ میں علامہ شافعی لکھتے ہیں کہ اس پر لکھا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. یہ مودۃ القبریٰ میں علامہ شافعی نے لکھا کہ یہ لواء الحمد کے پرچم پر لکھا ہوگا اور مولا علی اس کو اٹھائیں گے. اب حضرت سلام پوچھتے ہیں رسول اللہ سے کہ یا رسول اللہ لواء الحمد کے نیچے کون کون ہوگا؟ تو رسول اللہ نے کہا کہ سنو، لواء الحمد کے نیچے تمام اللہ کے محب یعنی انبیاء ہوں گے، میرے محب ہوں گے، علی کے محب ہوں گے. یعنی 1.25 لاکھ انبیاء لواء الحمد کے نیچے، 1.25 لاکھ صحابہ لواء الحمد کے نیچے، تمام مومنین، تمام اولیاء، تمام صالح لواء الحمد کے نیچے. تو یعنی اب میں بڑی محبت سے یہ کہوں کہ جب میدان محشر میں رسول اللہ لواء الحمد مولا علی کو دیں گے تو اس علم کے نیچے تمام انبیاء، تمام صحابہ ہوں گے. یعنی تمام انبیاء علی کے جھنڈے تلے، تمام صحابہ علی کے جھنڈے تلے. بے شک بے شک، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اور اس طرح یہ قافلہ جنت میں چلا جائے گا. مولا علی علیہ السلام کے فضائل و مناقب میں نے آپ کو بتایا. مولا علی ایسی شخصیت ہے جن کی محبت ہم پہ قرآن میں فرض کر دی گئی ہے. اگر مولا سے محبت نہیں تو کچھ نہیں. اور سنیے، میں جانتا ہوں کہ جب بھی میں ہر محفل میں مولا حیدر کرار کا ذکر کرتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ ہو گیا، رافضی ہو گیا. ارے ڈریے مت، ہمارے اہل سنت کے 4 امام شافعی نے جب عشق اہل بیت کا اعلان کیا تو آپ سے کہا کہ شافعی تم تو رافضی ہو گئے، تم تو شیعہ ہو گئے. امام شافعی نے زور سے اعلان کیا اگر اہل بیت کی محبت اور مودت شیعت رافضیت ہے تو پورے انسان جن پوری کائنات سن لو کہ اس امام شافعی سے بڑا شیعہ رافضی کوئی نہیں. بے شک بے شک. اور یہ دیکھیے گا کہ اگر میں رات بھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کروں کوئی فتوہ نہیں لگے گا. بے شک بے شک. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کروں کوئی فتوہ نہیں بے لگے گا. شک. سیدنا عثمان غنی کی بات کروں کوئی فتوہ نہیں لگے گا. جب حیدر کرتا ہوں سب کہتے ہیں رافضی ہو گیا. بے شک. میں کہتا ہوں اتنی مختصر سزا دیتے ہو مجھے مولا کی محبت کی. ارے میں تو سیدنا ابو بکر صدیق کے بیٹے سیدنا محمد بن ابو بکر کی طرح گدھے کی کھال میں سر پہ جل جانا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. عیسیٰ میں تمار کی طرح سر سولی چلنا چاہتا بے ہوں. شک. اس بات سے اپنی بات کا اختتام کروں گا کہ یہ زباں کاٹ دو، یہ زباں کاٹ دو، جسم و جاں کاٹ دو، مدحت مرتضیٰ کی سجا دو مجھے. بے شک بے شک. یہ زباں کاٹ دو، جسم و جاں کاٹ دو، مدحت مرتضیٰ کی سزا دو مجھے. ذکر شاہ نجف سے رکوں گا نہیں، چاہے 100 بار سولی چڑھا دو مجھے. ٹکڑے ٹکڑے کر کے میرا سارا بدن آگ روشن کرو اور چلا دو مجھے. جاہلو، جب میرے جسم کی یہ راکھ بن جائے نا تو ہوا میں اڑا دو مجھے. یہ حوالی موالی کا وعدہ رہا، 1-2 دن نہیں، صبح محشر تلک جس طرف جس جگہ یہ ہوا جائے گی یا علی کی
صدا جائے گی، سبحان یا اللہ، علی یا علی کی صدا جائے گی. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ، واخر الدعوانا وان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.